عرفان صاحب، جو اس طرح کے کیسز اب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے کیسز میں جو اے ٹی سی کی دفعات شامل ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ اے ٹی اے کی دفعات کے بعد بھی رہائی مل گئی، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ دیکھیں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں اور عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور کیس تھا سرفراز شاہ قتل کیس، جو رینجرز اہلکار کے ہاتھوں مارا گیا تھا لڑکا۔ اس کے کیس میں بھی صلح نامہ ہو گیا تھا، اور صلح نامہ جب جمع کرایا گیا ہائی کورٹ میں تو عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں ان کیسز میں صلح نامہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ ریاست کا معاملہ ہے، خوف اور دہشت پھیلانے کا معاملہ ہے، اس لیے عدالت نے وہ صلح نامہ مسترد کر دیا تھا، اور پھر وہ معاملہ پھر بعد میں سپریم کورٹ گیا۔ تو یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں جن کیسز میں شامل ہوتی ہیں، وہاں پہ فریقین کے درمیان اگر صلح بھی ہو جائے تو کیس ختم نہیں ہوتا، مگر اس کیس میں چونکہ دوبارہ اپیل کی سماعت ہوئی تھی، ایک پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر گیا۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں خود بھی کہا ہے کہ یہ چونکہ دہشت گردی کی دفعات ختم ہو گئی ہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کو رہا کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں۔ اگر صلح نامہ کی بنیاد پر رہا کیا جاتا تو وہ رہا ہو سکتا تھا، بری ایٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ قتل اسٹیبلشڈ ہے۔ کسی بھی مرحلے پر کسی بھی کورٹ نے قتل کو ختم نہیں کیا، یا قتل کا جو فیکٹ ہے اس کو ختم نہیں کیا کسی بھی مرحلے پر، لہٰذا قتل ثابت ہو چکا ہے اور وہ شاہ رخ جتوئی قاتل ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کم از کم اس کو بری تو نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی آسانی۔ اچھا، اس سے پہلے کسی اور کیس میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ دہشت گردی کی دفعات ہوں، ان کو ختم کر دیا جائے اور اس طرح سے کھلے قتل کو جو ہے بری کی صورت میں مجرمان کو عدالتوں جو ہے ان کو بحال کر دیں اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں؟ دیکھیں مونس، ابھی حال ہی میں ایک فیصلہ انتظار قتل کیس کا ہم نے رپورٹ کیا ہے، عدالت نے سزا دی تھی، ماتحت عدالت نے انہیں سزائیں سنائی تھیں، پولیس اہلکاروں نے اس کی اپیل فائل کی، افسران اور اہلکاروں نے، ہائی کورٹ میں وہ کیس آیا۔ چونکہ اس کی بھی ان میں بھی دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی تھیں، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی کہا کہ دہشت گردی کی دفعات ختم ہونے کی وجہ سے ملزمان کو رہائی مل سکی اور ان کی اپیلیں منظور ہوئیں۔ اس کے علاوہ جب اسی کیس کی اگر ہم بات کر لیں شاہ رخ جتوئی یعنی شاہ زیب قتل کیس کی، تو جب عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی اور 2 کو عمر قید سنائی، اور اس سزا کو جب چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے پہلے مرحلے پہ وہ اپیل جزوی طور پر منظور کر لی تھی، اور دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے دوبارہ ٹرائل کا حکم دیا تھا۔ اور وہ جب وہ ٹرائل کے لیے معاملہ سیشن عدالت گیا، چونکہ اے ٹی سی کی دفعہ اس کو ختم ہو چکی تھی، جب وہ ٹرائل کے لیے معاملہ سیشن عدالت میں گیا تو ملزمان کی آسانی سے ضمانتیں بھی منظور ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ ضمانت منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جب از خود نوٹس پر آیا، تو ایک سول سوسائٹی کی درخواست تھی جس پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس خود نوٹس میں اس کو تبدیل کیا، اور تمام ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی گئیں اور وہ گرفتار ہوئے، اور یہ جو اپیل تھی ان کی سزا کے خلاف اس کو دوبارہ سننے کا عدالت نے حکم دیا۔ ایک خصوصی بینچ 2 رکنی بنا سندھ ہائی کورٹ کا، اس نے پھر دوبارہ سماعت کے بعد جو سزائے موت تھی شاہ رخ جتوئی کی اور سراج تالپور کی، وہ سزائے موت ختم کر کے اس کو عمر قید میں تبدیل کیا، اور یہ جو عمر قید کی سزا تھی پھر اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس کا آج فیصلہ آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح سے ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں اور اوور آل جس طرح سے اس کیس نے اپنا رخ اختیار کیا، تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو مرڈر ہے وہ اسٹیبلش ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی ہے، پہلے سزائے موت، پھر اس کے بعد عمر قید میں یہ تبدیل ہوا، پھر اس کے بعد اب یہ ظاہر سی باتیں رہا ہو گئے، اس کی ایک ٹائم لائن بتائیں، اور دوسرا اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا، اور اس سے ملتا جلتا، اس کی ریزمبلنس سے ملتا جلتا کوئی اور بھی کیس ہو اس کے بارے میں بھی ذکر کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کو جو فیصلہ ہے، ہم ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلوں پر بہت زیادہ تنقید نہیں کر سکتے، اس پہ اس کا ایک ہمارے پاس محدود دائرہ ہوتا ہے، مگر یہ جو عدالتی ہمارا نظام ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ تھپڑ ہے یہ ان کی رہائی۔ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، یہ جو فیوڈل جو ڈومینیٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی عکاسی کرتا ہے یہ کیس بھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ بآسانی چھوٹ جاتے ہیں، اس میں چونکہ بآسانی نہیں چھوٹ سکے، ٹائم لگا، مگر آج دیکھیں وہ ان کو رہائی ممکن ہو سکی ہے۔ شاہ رخ جتوئی جب گرفتار ہوا اور اس کو باہر سے گرفتار کر کے لایا گیا، وہ بھی چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اس وقت، انہوں نے خود نوٹس لیا تھا،
کیونکہ یہ باہر جا چکا تھا تو اس کو وہاں سے گرفتار کر کے لایا گیا، چونکہ ریاست پہ بڑا پریشر تھا، اس کو گرفتار کر کے جب لایا گیا، ٹرائل ہوا، 1 سال میں ان کو سزا سنائی گئی، مگر آپ دیکھیں جب وہ باہر آ رہا تھا تو وکٹری کا نشان بنا رہا وکٹری کا تھا، نشان تو اسے پتا تھا کہ میں آج نہیں تو کل چھوٹ جاؤں گا۔ 10 سال کے دوران اس نے زیادہ تر وقت اپنا اسپتالوں میں عیاشی میں گزارا ہے، پرتعیش زندگی گزاری ہے اس نے، کوئی اسپتال کوئی جیل میں نہیں رہا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، وہ اچانک ایک دفعہ سینٹرل جیل پہنچ گئے تھے، تو وہ وہاں پہ بھی انہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، بڑے باپ کا بیٹا، اسے پتہ ہے آج نہیں تو کل یہ نظام مجھے چھوڑ دے گا، مجھے یہ پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ۔ تو کہیں نہ کہیں سے صلح ہو گئی، ایک صلح نامہ سندھ ہائی کورٹ میں 2017 میں جمع کرایا گیا تھا ان کی فیملی کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ دہشت گردی کی دفعات اس وقت شامل تھیں، اس لیے وہ صلح نامہ اپلیکیبل نہیں تھا، عدالت نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو 2017 میں جب یہ سزا ہو گئی 2013 میں ان کو انسداد دہشت گردی عدالت سے، پھر یہ ہوا کہ اس کے خلاف یہ اپیل آئی ہائی کورٹ پہ، ایک بینچ نے اس کو اپیل منظور کی، سیشن عدالت معاملے کو بھیج دیا، ATC کی دفعات ختم ہو گئیں، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آیا از خود نوٹس کیس میں، سول سوسائٹی کی جو پٹیشن تھی اس میں پھر جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے ان کے بینچ نے یہ معاملہ پھر ہائی کورٹ کو دوبارہ بھیجا تھا کہ اس کی اپیل آپ سنیں، تو 1 سال تک وہ کیس چلا، 2019 میں اس کا فیصلہ آ گیا تھا اور 2 رکنی بینچ نے عمر قید کی سزا، جو سزائے موت تھی اس کو عمر قید میں تبدیل کیا تھا۔ مگر یہ سارا جو کیس ہے، یہ سارا کیس ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہوتا ہے، بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو عرفان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔